شعیب صاحب آپ یہ بتائیے، ابھی تک تقریباً 4:15 سے اوپر یہ وقت ہو چکا ہے، تقریباً پونا گھنٹہ باقی ہے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں. ابھی تک کا جو الیکشن پروسیس ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، بالکل مطمئن نہیں ہے. نہ ہم الیکشن سے پہلے مطمئن تھے نہ اب مطمئن ہیں. باجوڑ میں جو خط لکھا گیا ریٹرننگ آفیسرز کی بہاف پہ، وہ آپ نے دیکھا کہ کس میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں. جو آڈیو ٹیپ آئی ہے لاہور سے فارم 45 وقت سے پہلے سائن کرانے کے لیے، جس طرح ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ایف آئی آریں کاٹی گئیں. اب سیالکوٹ قصور میں ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے، اسپیکر صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اختیار نہیں تھا وہ کرنے کا، چلیں کریں جو. دوسری طرف سے ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں 500 لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ دی گئیں. آپ نے اجازت نہیں لی تھی نا، اس وجہ سے وہ مقدمہ درج ہوا آپ کے خلاف. مجھے بتائیں آج تک ہمیں اجازت ملی ہے؟ آپ نے اجازت کی درخواست دی تھی؟ ملنی ہی نہیں ہے، کیونکہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہوگی. دیکھیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ ہے کہ آپ صرف انفارم کرنے کے پابند ہیں تاکہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے وہ ارینجمنٹ کریں. اگر نہیں بھی کرتے ہیں الیکشن کے زمانے میں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سیکیورٹی ارینج کریں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کو ان کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی فرشتوں نے ان کو جتوایا تھا، اس وقت بھی ووٹر اور عام آدمی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، آج بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام آباد میں جو ہمارے سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کو فارم 47 کے مطابق ایم این اے بنایا تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دینے گئے. انہوں نے آگے سے ان کی بےزتی کی، ان کے اپنے سپورٹرز کی. انہوں نے کہا کہ بھائی کس لیے آئے ہو؟ تم لوگوں نے کہاں ووٹ دیے ہیں؟ جنہوں نے ہمیں جتوایا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں، تمہارے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ لیکن شعیب شاہین صاحب سر یہ بتائیے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کے پروسیس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کے پروسیس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو نتائج آئیں گے شام کو آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ ہم نے پچھلے پروسیس میں آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ اٹھائے گئے، باشمول میرے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کے خلاف ایف آئی آریں کٹیں، ہمارے لوگوں کے خلاف رات کی تاریکی میں ان کو پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا گیا اسلام آباد میں یا باقی جگہوں پہ. اس سب کچھ کے باوجود فارم 45 کے مطابق ہم بہت بڑی لیڈ سے جیتے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود جو ریگنگ ہوئی ہے، یہ ریگنگ کرنے کے باوجود بھی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جیسے 8 فروری کو ہوا تھا. مگر ان کو فارم 47 میں تبدیلی کرنی پڑی اور 45 میں ٹیمپرنگ کرنی پڑی اپنے آپ کو جتانے کے لیے. مطلب آپ کے خیال میں آج بھی وہی معاملہ ہوگا جو 8 فروری کو ہوا تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہی تسلسل ہوگا؟ ہاں، لیکن جو کچھ انہوں نے آج کا رویہ رکھا ہے یا آج سے کچھ دن پہلے کا رویہ تھا، اس سے تو ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. انہوں نے جو کچھ ہو رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ریٹرننگ آفیسرز، کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کو لگا کے ان سے چینجز کرا کے الیکشن کمیشن کو جرائم کی آماج گاہ بنا کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد والا الیکشن کا حلقہ ہو، میرا ہو، ہمارے ڈی جے خان والے ہوں، لاہور کے ہوں، باقی جس جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ہرایا ہے. آج بھی ہمارے پاس فارم 45 ہے. ہم نے تو یہ کہا، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا، پٹیشن بھی فائل کی. ہم نے کہا جی آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے آڈٹ کرا لیں، اگر کوئی ایک شخص بھی کسی علاقے کا کوئی ٹیمپرڈ اپنا لے آئے تو اسی وقت اس کو جیل بھیج دیں، اوریجنل سائنڈ اینڈ تھم امپریشن کے ساتھ. وہ ریزلٹ کہلاتا ہے فارم 45 جو ہے وہ سیکشن 90، 92 اینڈ 95 آف الیکشن ایکٹ کے تحت. باقی کمپائلیشن ہوتی ہے، اس کو جمع تفریق کرنا ہے. جمع تفریق کے لیے اگر 5ویں جماعت کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا تھا. لیکن چونکہ کرپشن کرنی تھی، بےایمانی کرنی تھی، فراڈ کرنا تھا. اب میاں جاوید لطیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حلقے کھولو، وہ کہتے ہیں نواز شریف کا حلقہ بھی کھول دیں گے، تو اس لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک سوال شعیب شاہین صاحب یہاں پہ آپ سے ہے کہ ہم نے جو 8 فروری کے انتخابات دیکھے، اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ بھی بہت سے سوالات اٹھے اور انتخابات پر بھی بہت سے سوالات اٹھے، لیکن ان انتخابات کی ایسا لگ رہا تھا کہ تیاری کسی کی طرف سے بھی اتنی کوئی خاص نہیں کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کا بھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں شو کیا گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا عوام بھی اسی طرز عمل پر چل رہے ہیں جس طرح سیاستدان چل رہے ہیں؟ عوام کی طرف سے بھی کوئی خاص ٹرن آؤٹ نہیں دیکھا جا رہا؟ آپ کے ووٹرز بھی کیا اس طرح انٹرسٹ شو نہیں کر رہے؟ عائشہ
ایک بات تو طے ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے ان کا اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. وہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن بہرحال ایک الیکشن تھا آل اوور پاکستان, ایک جلسہ بھی ہمیں کرنے کی اجازت نہیں تھی. میری کارنر, میں اسلام آباد کے پوش ایریا کی بات کر رہا ہوں, کارنر میٹنگ ہونے سے پہلے پولیس وہاں موجود ہوتی تھی, ہمارے لوگ اٹھا لیے جاتے تھے. ہم نے ایک بھی پنجاب میں, اسلام آباد میں کوئی باقاعدہ ورکر کنونشن نہیں کیا. ہاں چھوٹی موٹی ریلیاں نکالی, ورکر کنونشن بھی کیا, چھوٹے چھوٹے حلقوں میں, محلوں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی کیے, مگر اس کے باوجود لوگ خود نکلے, انہوں نے ووٹ دیا. اور ہم اسلام آباد کے حلقے گنے, پنجاب کے حلقے گنے, جس جگہ پہ بھی ان کے اور ہمارے درمیان آدھے سے زیادہ ووٹوں کا فرق ہے. یعنی ڈیفرنس بھی آدھے, جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں, مثلا میں 1,05,000 میں ووٹ لے رہا ہوں, میرا مخالف 50,000 ووٹ لے رہا ہے, اور وہ سب کچھ دھاندلیوں کے باوجود, ہمارے پاس نشان نہ ہونے کے باوجود بھی. مگر سب کچھ ہو کے بھی رات کو سارے میڈیا نے ہمارے ریزلٹ سکھائے, مگر رات کو 12 بجے الیکشن کمشنر صاحب کہیں مخصوص جگہ پہ چلے جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو رزلٹ بدل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی سبق سیکھیں. آج آپ کی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کو آپ نے دیکھ لیا کہ آدھی آبادی آپ کی غربت کس طرح سے نیچے چلی گئی. آج آئی ایم ایف آپ کو جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں کھڑا کر رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنی پہلے بات کر لوں, اسلام آباد کے تو میرے حلقے میں الحمدللہ رات 10-11 بجے تک 100% فارم 45 میرے پاس آ چکے تھے, 3-4 کے علاوہ, اور اسی طرح اسلام آباد کی باقی 2 سیٹوں میں. What about Form 46? اس کے بعد ہم نے 100% میرے پاس موجود ہیں 387 پولنگ سٹیشن سے. اسی طرح جو باقی پولنگ سٹیشن, اور اسی طرح جو میرے پاس فارم 45 ہیں وہی مصطفیٰ نواز کھوکر کینڈیڈیٹ تھے, اس کے پاس ہیں, وہی ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کے پاس ہیں, وہی جماعت اسلامی کے پاس ہیں, اور اس کو جو ٹیمپرنگ کی گئی وہ آپ کے سامنے. باقی جگہوں پہ اس میں کوئی شک نہیں, بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ ان کے پاس, ہمارے لوگوں کے پاس فارم 45 ہیں. لیکن چند پولنگ سٹیشنز کے اوپر پرابلم کیا تھا, رات کو مثلا میرے پولنگ سٹیشن رات کو گرفتار کر لیے, اور میں نے پھر کیا کہ میرا سینٹرل آفس ویجیلنٹ تھا, میں نے خود بھی اور اپنے وکلاء صاحبان کی 50 بندوں کی 100 بندوں کی کم سے کم ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ جو شہر کا الگ چکر لگائے گا, دیہات کا الگ چکر لگائیں گے. جہاں جہاں کوئی رات کی تاریکی میں گرفتار ہوئے اس کو فوری طور پر سبسٹیوٹ کر دیں گے, اور میں نے کر دیے. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ہمارے پاس سارے فارم 45 رات کو ہی پہنچ گئے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور میں یا کئی جگہوں پہ پرابلم ہوئے ہیں, یہ مجھے کہا گیا ہے, بتایا گیا ہے, وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ ہمارے لوگ نہیں تھے, وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگوں کو رات کی تاریکی میں یا اٹھا لیا گیا یا ان کو ایکسیس نہیں دی گئی, وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے کچھ فارم 45 ہمارے مسنگ تھے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فارم 45 اگر مثلاً آپ کے پاس ایگزیکٹ اوریجنل نہیں ہے, آپ کا دوسرا ایجنٹ شخص بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی, وہ آپ کی جگہ پہ ریسیو کر لیتا ہے یا وہ خود ریسیو کرتا ہے کسی بھی پارٹی کا, آپ اس سے لے سکتے ہیں یا اس سے شیئر کر سکتے ہیں, وہ اوریجنل ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے. یعنی وہی مجھے ملے گا, وہی میرے اپوننٹ کو ملے گا, وہی تیسرے چوتھے پانچویں کینڈیڈیٹ کو ملے گا.